اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. ایام عزا چونکہ بہت نزدیک ہیں اور سرکار امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہر سال ممبروں سے فضائل اور مصائب بیان ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا میرے لیے اس حوالے سے ایک اچھا موقع بھی ہے اور ایک سخت موقع بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آرائز بیان کرنے کا تو موقع ملا ہے، لیکن چونکہ میرے سامنے جو حاضرین موجود ہیں، سامعین موجود ہیں، وہ ہیں کہ جو آشنائی رکھتے ہیں مولا حسین کے حوالے سے، کربلا کے بارے میں، محرم کے بارے میں. اس لیے اگر وہی باتیں کہ جو ویسے ہی آپ کی سنی ہوئی ہے اور مشہور باتیں ہیں انہیں بیان کیا جائے تو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، یقیناً اس کا بھی ثواب ہے اور تذکر ہونا چاہیے. لیکن کچھ نئی باتیں مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو مشہور نہیں ہیں اور جنہیں مشہور ہونا چاہیے. ویسے تو جو باتیں مشہور ہیں اسے بھی مشہور ہونا چاہیے اور اس کا حق بنتا ہے، اور جو غیر مشہور ہے اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اسے بھی اتنی شہرت حاصل ہونی چاہیے. اور آج چونکہ 2 کلاسز تقریباً ہو سکے گی ہماری، تو جو پہلا درس ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر امام علی مقام کے فضائل کے جو کتب اہل سنت کے اندر موجود ہیں اسے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں وہ بھی اس بات کو محسوس کریں، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس بات کو زیادہ وہ محسوس کریں کہ امام علی مقام کی نسبت اور ان کا احترام صرف نواسہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ اگر نواسہ ہونے کی وجہ سے ہوتا تو نواسے کا مرحلہ بعد کا ہے، پہلے بیٹے کا مرحلہ آتا ہے. اور نبی اکرم کے بیٹے جناب ابراہیم موجود تھے، لیکن جناب ابراہیم کی ولادت پر وہ واقعات نہیں ملتے جو حسین مظلوم کی ولادت پر ملتے ہیں. جناب ابراہیم کی موت اور وفات پر وہ جملے نہیں ملتے کہ جو مولا حسین کی شہادت کے بارے میں نبی اکرم کے پہلے ہی جملے ملتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اس رشتے کی وجہ سے جو نانا اور نواسی کے اندر ہوتا ہے نبی اکرم نے فضائل بیان نہیں کیے ہیں، بلکہ خود ان کا کردار ایسا تھا، صاحب فضیلت تھے، صاحب عظمت تھے، اس لیے ان کے فضائل کو بیان کیا ہے. اور کبھی کبھار لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ بیٹے تھے لہذا بیٹوں کے فضائل، یعنی مرد تھے، لڑکے تھے اور ان سے نسل رسول آگے بڑھنے والی تھی لہذا ان کے فضائل کو بیان کر دیا، اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں، نواسیاں تھیں، ان کے فضائل کو اس وجہ سے کم بیان کیا ہے. تو میں ان سے عرض کروں گا کہ اگر مرد اور عورت کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسن کو یا امام حسین کو فضیلت دی ہے نواسیوں کے اوپر، تو پھر پیغمبر کو بیٹے اور بیٹی کے اندر بھی بیٹے کو زیادہ فضیلت دینی چاہیے تھی بیٹی کے اوپر. لیکن ہم بیٹے اور بیٹی کے معاملے میں تو دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کائنات کے فضائل پیغمبر کرم نے بیان کیے ہیں بیٹی کے معاملے میں. لیکن جب نواسی اور نواسی کا مرحلہ آیا تو وہاں نواسیوں کے فضائل بیان نہیں کیے جتنے نواسوں کے فضائل کو بیان کیا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. محمد
اور جب ہم یہ فضائل بیان کریں گے تو پھر بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی کہ ہم کیوں ہر سال کربلا مناتے ہیں، کیوں ہر سال محرم مناتے ہیں، کیوں ہر سال عاشورہ مناتے ہیں، کیوں اس کی یاد کو تازہ کیے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اس عظیم ہستی کا کہ جن کا بوجھ پیغمبر اکرم اٹھانا خوشی محسوس کرتے تھے، اور پیغمبر اکرم اپنے خطبے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم جب اپنے نواسوں کو دیکھتے ہیں، امام حسن امام حسین کو دیکھتے ہیں، تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ جو کسی اور کو دیکھنے سے محسوس نہیں کرتے، اور ان کی تکلیف میں جتنا غم محسوس کرتے ہیں اتنے کسی کی تکلیف میں غم محسوس نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہم پھر کربلا کو تازہ کرتے ہیں کہ اس حسین کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، اس حسین کی لاش کو پامال کیا گیا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور نہ صرف یہ کہ مولا حسین کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا بلکہ پورے خاندان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ تو کیا یہ حق بنتا تھا مولا حسین کا کہ ایسا سلوک کیا جاتا؟ اور نہ صرف یہ کہ ہم اس پر روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، بلکہ پھر ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا وہ عوام الناس میں سے افراد نہیں تھے، وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو جانشین رسول کہہ رہے تھے، وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو وصی رسول کہہ رہے تھے، وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہہ رہے تھے۔ تو کیا حق بنتا ہے کہ انہیں خلیفہ کہا جائے؟ کیا حق بنتا ہے کہ انہیں مانا جائے اور انہیں جانشین تسلیم کیا جائے؟ تو ہمارا پیغام، شاید یہ ظاہراً ایک مصرع بھی ہے، ہمارا پیغام ہے محبت جہاں تک پھیلے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ تو ہمیں کوئی تعصب نہیں ہے کہ نہیں ہمارے ہیں مولا حسین اور کربلا ہماری ہے اور عاشورہ محرم ہمارا ہے۔ سب کو چاہیے کہ اسی عقیدہ احترام کے ساتھ اور اسی غم کے ساتھ جس طریقے سے شیعان حیدر کرار محرم کو مناتے ہیں اسی طریقے سے باقی مسلمان بھی منائیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب کسی بھی شخصیت کے اگر فضائل کو دیکھنا ہو، بالخصوص جن کا تعلق دین اسلام سے ہو، مسلمان شخصیت ہو، جب بھی ان کے فضائل کو دیکھنا ہو تو دو ہی اہم راستے ہیں۔ یا یہ دیکھیں کہ ان کی شان میں خدا نے قرآن میں کیا کہا ہے، یا یہ دیکھیں کہ ان کی شان میں صاحب ما ینطق عن الہوی نے کیا فرمایا ہے۔ خدا کیا کہتا ہے ان کے بارے میں اور رسول خدا کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، پھر پتہ چلے گا کہ اس ہستی کی شان کیا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی بات کو اب شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کی آیتوں سے، کہ قرآن کریم کی کون کون سی آیتیں وہ ہیں کہ جو مولا حسین کی شان میں نازل ہوئی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم میں لفظ اور نام تو نہیں آیا ہے، لیکن تفسیر کے اندر خود اہل سنت علماء نے بیان کیا ہے کہ اس آیت کی تفصیل اور یہ آیت نازل ہوئی ہے تو مولا حسین اور ان کے خاندان کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو اہل سنت کتابوں کے حوالے سے ہم اب اپنی بات کو شروع کر رہے ہیں، اور اہل سنت کتابیں بھی جو قرآن کریم کی تفسیر کے اندر آئی ہیں اس سے اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں۔ دیکھیں آیتیں تو بہت ساری ہیں کہ جو مولا حسین کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور اگر آیتیں نازل نہیں بھی ہوئی ہیں تو بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو نازل تو پہلے ہوئی ہیں یا کسی اور کے بارے میں ہوئی ہیں، لیکن ان کے مصادیق میں سے ایک مصداق مولا حسین کی ذات بھی ہے۔ اس کے اوپر بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، بلکہ شاید پورے اشرے بھی اس موضوع پر پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن ہم ان آیتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جس کے اندر واقعاً پتہ چلتا ہے کہ امام کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، امت اور ہے، امام حسین اور ہیں، باقی اصحاب اور ہیں، حسین ابن علی اور ہیں۔ تو جس سے یہ آشکار ہوتا ہے کہ امام حسین کا مقام سب سے بلند ہے اور باقی امتیوں سے بلند ہے۔ وہ آیتیں اور وہ تفاسیر آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، تفاسیر بھی ایسی ہیں کہ جو کسی معمولی اور چھوٹی کتابیں نہیں ہیں اہل سنت کی کہ بعد والے علماء نے لکھی ہوں اور ہم کہیں کہ یہ تو شیعہ سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنے کتاب میں لکھ دیا۔ جس زمانے میں گویا اہل سنت کا آغاز ہو رہا ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، مسند احمد ابن حنبل ہیں، یہ بہت بڑے بزرگان جو ان کی نظر میں ہیں اور 1000 سال پہلے کے بزرگان ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حسین ابن علی کی شان میں۔ ان آیتوں میں سے 4 آیتوں کو ابھی فی الحال ہم پیش کریں گے اور پھر ہم احادیث کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ 4 آیتیں آپ کے اذہان کے اندر
بخوبی موجود ہوں گی، بلکہ میں آپ سے خواہش کروں گا کہ جب میں آیتیں پڑھوں تو آپ بھی میرا ساتھ دیجیے گا۔ اس میں سے سب سے پہلی آیت آیہ مباہلہ، دوسری آیت آیت تطہیر، تیسری آیت آیہ مودت، چوتھی آیت آیات دہر یعنی سورہ دہر کی آیتیں۔ آیہ مباہلہ کے اندر جو پیغام ہے وہ اور ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھو جو لوگ پیغمبر اکرم کے ساتھ جا رہے ہیں وہ سچے ترین لوگ ہیں، وہ صادق ترین لوگ ہیں۔ جب نبی اپنی رسالت کی گواہی کے لیے لے کر جا رہے ہیں تو دیکھو جب یہ کسی اور کے گواہ بن کر آئیں تو انہیں رد نہ کرنا، یہ جو کہیں اسے تسلیم کر لینا۔ یہ مباہلہ کے میدان میں نبی اکرم کے گواہ بننے کے لائق ہے۔ دوسری آیت جو آیت تطہیر ہے وہ ہمیں میسج یہ دے رہی ہے کہ دیکھو یہ افراد وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے ہر قسم کی نجاست سے اور گناہ سے دور رکھا ہے اور پاک و پاکیزہ اور طاہر رکھا ہے، اور اتنا طاہر ہیں کہ یہ معصوم ہیں، ان کے پاس عصمت موجود ہے۔ لہذا خبردار تصور نہ کرنا کہ انہوں نے کوئی عمل کیا ہوگا تو اس کے اندر گناہ کا شائبہ آ سکتا ہے۔ اگر یہ قیام کریں تو یہ بھی حق پر ہے۔ ایسا نہ کہنا کہ یہ خلیفۃ المسلمین کے خلاف قیام کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے لکھا بھی ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے کہ ان سے رزق کو ہم نے دور کر دیا ہے، ان کا ہر عمل طہارت پر مشتمل ہے۔ تیسری آیت اب ہمیں یہ حکم دے رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ گناہ سے پاک ہیں، یہ معصوم ہیں، یہ سچے ہیں، بلکہ یہ بھی حکم دے رہی ہے کہ اب ان سے محبت کرو۔ آیہ مودت کے اندر یہی پیغام ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ اور کیوں محبت کی جائے، جو آخری آیت آج کی گفتگو کی رہے گی، کیونکہ سورہ دہر کے اندر قرآن کریم نے آواز دی کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بھوکا رہنا منظور کر لیتے ہیں لیکن دنیا والوں کو سیر کرواتے ہیں، دنیا والوں کو سیراب کرتے ہیں، دنیا والوں کو عطا کرتے ہیں، چاہے خود کے پاس کچھ رکھیں یا نہ رکھیں لیکن دنیا والوں کو دے دیتے ہیں۔ تو حق بنتا ہے کہ ان ہستیوں سے محبت کی جائے۔ تو اب شروع کرتے ہیں آیہ مباہلہ سے۔ آیہ مباہلہ اس کی تلاوت ہم اور آپ ساتھ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ کیا اس کا ترجمہ ہے؟ بہت سرسری ترجمہ اور مفہوم آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ اے رسول، جب یہ عیسائی آپ کی ساری دلیلوں کے باوجود بھی آپ کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں اور کٹ حجتی پر اتر آئیں، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ آپ رسول ہیں لیکن آپ کو رسول تسلیم نہ کریں، تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے۔ تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے۔ تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے۔ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں گے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ یہ بھی کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا۔ یہ نہیں کہا قرآن کریم نے کہ جو رسول کے مقابلے پر آئے گا اس پر لعنت کریں گے، اے عیسائیوں تم پر لعنت کریں گے، اے مسیحیوں تم پر لعنت کریں گے، کہا جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت کریں گے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم جھوٹے ہیں تو ہم اس بارے میں تیار ہیں کہ جو بھی جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم تو معیار قرار دے رہے ہیں سچ اور جھوٹ کو۔ ہم نے یہ معیار قرار نہیں دیا کہ اسلام یا عیسائیت، اس میں سے ہم کسی کو کہیں کہ عیسائیت جو ہے وہ غلط ہے اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ کہا کہ جو بھی حق پر ہے ہم حق کا ساتھ دیں گے، اور حق والے جو ناحق ہیں اور باطل ہیں اس پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ اب کون کون مباہلہ کے میدان میں گیا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن صحیح مسلم کی جو روایت ہے وہ میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، اور یہ روایت ایسی ہے کہ جو خود سعودی عرب سے شائع ہوا وہ سافٹ ویئر المکتبۃ الشاملہ کے نام سے، اس المکتبۃ الشاملہ کے اندر بہت ساری کتابیں موجود ہیں، ان میں سے صحیح مسلم کے کئی سارے ورژنز اس سافٹ ویئر کے اندر موجود ہیں۔ المکتبۃ الشاملہ اس کی کتاب صحیح مسلم سے میں آپ کی خدمت روایت بیان کر رہا ہوں، اور حدیث نمبر 4420 4420۔ اور روایت کے اندر بڑا خوبصورت ایک موضوع بھی ہے، خیر اس موضوع پر بھی الگ سے گفتگو ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی رہتی ہے۔
حاکم شام کا آپ کو معلوم ہے کہ حاکم شام کی دشمنی مولا کائنات سے اس قدر زیادہ تھی کہ جتنے بھی اس کے ماتحت گورنر موجود تھے اور امام جمعہ تھے، امام جماعت تھے، ان کو حکم دیا تھا کہ جب جب خطبہ دینا تو علی پر سب و شتم کرنا۔ اچھا، جتنے ان کے ماتحت گورنر تھے سارے یہ کام کرتے تھے، لیکن سعد ابن ابی وقاص یہ کام نہیں کر پاتا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ یہ عمر سعد کا باپ ہے۔ سعد ابن ابی وقاص سب و شتم نہیں کرتا تھا۔ حاکم شام نے اس کو بلایا اور کہا کہ کیا بات ہے؟ اب یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یعنی عجیب بات یہ ہے کہ صحیح مسلم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ حاکم شام ایسا ہے کہ جو علی پر سب و شتم کرتا ہے، اور قرآن کریم میں کیا کہا ہے؟ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ خبردار جو کافروں کے بت ہیں ان کو بھی برا بلا نہ کہو، ان پر بھی سب و شتم نہ کرو۔ تو جو کافروں کے نجس بت ہیں جب اس پر سب و شتم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو جو کل ایمان ہو، قسیم الجنت والنار ہو، حیدر کرار ہو، فاتح خیبر و خندق ہو، شفیع روز محشر ہو، حاضی ساقی حوض کوثر ہو، کیا اس پر سب و شتم کرنے کی اجازت ہوگی؟ اور ایسی ہستی پر جو سب و شتم کرے کیا ہم اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ صحیح مسلم کے الفاظ آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، جو سند ہے اس کو چھوڑ کر جو اصل روایت ہے وہ یہ ہے کہ امر معاویہ ابن ابی سفیان سعدہ، کہ حاکم شام نے سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا، اور کس بات کا حکم دیا اس کو اب روایت میں ذکر نہیں کیا ہے، لیکن آگے والی روایت کے حصے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس بات کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ تو پھر حاکم شام نے کیا کہا؟ فقال ما منعك ان تسب ابا التراب، اے سعد ابن ابی وقاص تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ ابو تراب پر تم سب و شتم نہ کرو؟ کیوں نہیں کرتے تم ابو تراب پر؟ یہ بھی تحقیر کی خاطر اس نے ابو تراب کہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ تراب، ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے؟ آدم ابو تراب سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی آدم جس چیز سے پیدا ہوئے ہیں اس کے بھی باپ کا نام ہے علی ابن ابی طالب، وہ ہے ابو تراب۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی کہا ہے، اور روایت کے بھی جملے ہیں کہ جو قیامت کے میدان میں کافر پہنچیں گے اور کہیں گے یقول یا لیتنی کنت ترابا، کافر قیامت کے میدان میں کہیں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے۔ تو تراب کی وہاں پر بہت ساری تفسیر ہے، کہ یہ کہتے کہ کافر یہ کہہ رہے ہوتے کہ کاش ہم نہ بنائے جاتے اور ہم خاک ہی رہتے اور ہمیں انسان نہ بنایا گیا ہوتا۔ لیکن روایت کا ایک جملہ یہ بھی ہے جو ظاہراً عیون اخبار الرضا کے اندر آیا، اور جو صحیح السند بھی ہے، کہ امام نے شاہ فرمایا کافر اس دن یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی ترابی ہوتے، کاش ہم بھی ابو تراب کے ماننے والے ہوتے تو ہمارا یہ انجام نہ ہوتا۔ تو یہ حاکم شام نے سعد سے کہا کہ کیوں ابو تراب پر تم سب و شتم نہیں کرتے؟ تو اب جواب سنیے گا کیا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص نے کیا کہا؟ کہنے لگے فقال اما ما ذکرت ثلاثا قالهن له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولن اصبه لان تكون لي واحدة منهن احب الي من حمر النعم، کہتا ہے میں 3 وجوہات کی بنا پر علی ابن ابی طالب پر سب و شتم نہیں کر سکتا، اور یہ 3 باتیں ایسی ہیں جو میں نے خود نبی اکرم کو کہتی ہوئی سنی ہے، اور کاش ان میں سے کوئی ایک فضیلت بھی اگر مجھے حاصل ہو جاتی ہے تو وہ سرخ اونٹوں سے میرے لیے افضل ہوتا۔ اور یہ جو فضیلت اب بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ فضیلت وہ ہے کہ جو خلیفہ ثانی نے بھی کہی ہے، عبداللہ ابن عمر نے بھی اپنی زبان سے کہی ہیں کہ کاش مجھے بھی یہ فضیلتیں مل جاتی تو یہ سرخ اونٹوں سے افضل ہوتا۔ اور بعض روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ 100 سوٹ سرخ اونٹوں سے بہتر میرے لیے یہ تھا کہ وہ ایک فضیلت مجھے حاصل ہو جاتی جو علی ابن ابی طالب کو حاصل تھی۔ وہ 3 فضیلت کیا ہے؟ میں جلدی بیان کر کے مباہلہ کی آیت کی طرف آؤں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدي، کہ اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں وہی حیثیت حاصل ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی؟ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت آگے نہیں بڑھے گی۔ کاش یہ جملے نبی اکرم نے میرے لیے کہے ہوتے۔ یہ سعد بن ابی وقاص کی تمنا ہے۔ دوسری جملہ یہ ہے کہ خیبر کے موقع پر
نبی اکرم نے علی مرتضیٰ کے لیے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے، میں آپ کی صرف آواز ہی سن سکتا ہوں۔ تو سعد بن ابی وقاص سے کہتے ہیں کہ کاش مجھے یہ فضیلت مل جاتی، اور ایک آخری فضیلت جو علی کو حاصل ہے کہ کاش وہ مجھے مل جاتی، وہ یہ ہے کہ آیہ مباہلہ جب نازل ہوئی ہے تو اس آیہ مباہلہ کے اندر انفسنا کی منزل پر اگر کوئی گیا ہے تو وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام گئے تھے۔ اور نبی اکرم نے ان چاروں ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسنا و حسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی۔ نبی اکرم نے اپنے ساتھ ان چاروں ہستیوں کو لیا اور فرمانے لگے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی نبی اکرم نے بتا دیا کہ میں جن کے گھروں سے آ رہا ہوں وہ میرے اہل بیت نہیں ہیں، میں جن کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ آیہ مباہلہ پنجتن پاک کے بارے میں نازل ہوئی۔ سنن ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے تقریباً اسی انداز سے، اور المستدرک علی الصحیحین جو حاکم نیشابوری کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور بہت ساری دوسروں کتابوں کے اندر۔ یہ تو بہت بڑی بڑی کتابیں تھیں جن کا میں نے آپ کو نام لے لیا۔ یعنی اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ آپ کی کتاب کافی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ شیخین کے یہ فضائل ہیں، تو ہم بھی پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ ذرا دیکھیں واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تشویش کا مرحلہ اہل سنت بھائیوں کے لیے کہ دیکھیں، محسوس کریں کہ پنجتن پاک کن ہستیوں کا نام تھا اور کیسے امت نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے اور ان کو حق ہونے نہیں دیا گیا۔ دوسری آیت، جلدی بات کو آگے بڑھائیں، آیت تطہیر۔ آیت تطہیر میں کیا ارشاد ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، یہ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اس میں عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت کے شان نزول کو بیان کرنے والی جناب عائشہ ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جناب عائشہ نے کیا بیان کیا؟ اب سند کو میں چھوڑ رہا ہوں، اصل روایت کو بیان کر رہا ہوں۔ قالت عائشہ، جناب عائشہ نے بیان کیا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود۔ فرمانے لگی کہ نبی اکرم میرے گھر سے نکلے اور صبح کا وقت تھا، اور ان کے دوش مبارک پر ایک چادر موجود تھی جو سیاہ رنگ کے جانور کے بالوں سے تیار کی ہوئی تھی۔ یعنی جناب عائشہ وہ ہیں کہ جو اتنی دقت سے اتنی تفصیل سے بیان کر رہی ہیں کہ وہ ابا کیسی تھی۔ ابا کی فضیلت میں تو اتنی تفصیل بیان کی، لیکن جو آل ابا تھی ان کی فضیلت میں دیکھیے گا کتنے مختصر سے جملے ہیں۔ پھر کہنے لگیں فجاء الحسن بن علي فادخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمه فادخلها ثم جاء علي فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ تو اتنی تفصیل انہوں نے ابا کے بارے میں بیان کی کہ کون سی ابا نبی اکرم اوڑھ کر نکلے تھے، لیکن جب آل ابا کا تذکرہ کیا تو اتنا فرمایا کہ پھر حسن ابن علی آئے اور وہ ابا میں داخل ہو گئے، پھر حسین ابن علی آئے پھر وہ ابا میں داخل ہو گئے، پھر جناب زہرا آئیں پھر وہ داخل ہو گئے، پھر مولا کائنات آئے پھر وہ داخل ہو گئے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب وہ داخل ہوئے ہیں تو کس شان سے داخل ہوئے، کیسے انہوں نے سلام کیا، کیسے جواب سلام ملا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن اس کا ہم تذکرہ یاد رکھتے ہیں حدیث قصہ کی صورت میں، جو ہماری ہر محفل کا تقریباً آغاز ہوتا ہے حدیث قصہ کے ساتھ، تو اس میں ہم یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو کس شان کے ساتھ ہمارے ائمہ علیہ السلام آئے تھے اور کس شان کے ساتھ نبی اکرم نے انہیں جوابات دیے ہیں۔
جو ہم بیان کرتے ہیں السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی. امام حسن کے بارے میں نبی اکرم کے جملے یہ ہیں کہ اے میرے لال، اے میرے بیٹے، اور اے وہ کہ جو حوض کوثر کا مالک ہے، تجھ پر بھی میرا سلام. جب امام حسین کو پکارا تو کہا یا شفیع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، تجھ پر بھی میرا سلام. جب علی مرتضیٰ کو پکارا تو کہا کہ اے میرے پرچم کو اٹھانے والے، تجھ پر بھی میرا سلام. جناب فاطمہ زہرا کو پکارا تو فرمایا یا بضعۃ، اے میرے جگر کی ٹکڑی، تجھ پر بھی میرا سلام. تو خیر انہوں نے بہت مختصر طریقے سے اسے بیان کیا. تو اتنا تو طے ہو گیا کہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے جناب عائشہ سے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اہل بیت اطہار المسلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور کون ہے اہل بیت یہ بھی اس آیت سے پتہ چل گیا. اگر بی بی بھی ہوتی اہل بیت کے اندر تو ضرور انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر نکلتے، لیکن نبی کا تنہا نکلنا بتا رہا ہے کہ تم زوجہ بننے کے تو قابل ہو لیکن اہل بیت میں تم شامل نہیں ہو. اچھا یہ بھی ہے کہ جناب عائشہ نے یہ کہا کہ میرے حجرے سے باہر نکلے، یہ نہیں بتایا کہ پھر کس کے حجرے میں گئے، وہ دوسری روایت میں آیا ہے. اور وہ بھی اہل سنت ہی کتاب سے میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. سنن ترمذی کے اندر، جنہیں ترمذی شریف بھی کہا جاتا ہے جس کتاب کو، اس کے اندر بھی یہ روایت ہے. اور یہ روایت ام المومنین جناب ام سلمہ سے ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ جب نبی اکرم میرے حجرے میں آئے ہیں تو پھر ان کی دوش پر ابا موجود تھی، اور پھر حسن ابن علی آئے، پھر حسین ابن علی آئے، پھر علی مرتضیٰ آئے، پھر فاطمہ زہرا اس ابا میں داخل ہوئی. اور پھر یہ آیت جب نازل ہونے والی تھی تو میں نے بھی پیغمبر سے عرض کیا کہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں. روایت کے جملے یہ ہیں فقالت ام سلمہ وانا معهم یا رسول اللہ. تو بی بی ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں. تو پیغمبر نے جواب دیا قال انکی الی خیر، اے بی بی تم خیر کی طرف تو ہو، خیر کی طرف تو ہو، لیکن یہ وہ ہیں کہ جو خود خیر ہیں، اور یہ اہل بیت ہیں، یہ اور ہیں اور تم اور ہو. تو جناب عائشہ، بی بی ام سلمہ، یہ دونوں اور پھر بہت سارے دوسرے افراد، خود جناب ام سلمہ کے جو فرزند ہیں ان سے بھی یہ روایت ہے کہ ہماری مادر گرامی کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور وہ بھی اہل سنت کتاب کے اندر موجود ہے. کتاب کا نام المستدرک علی الصحیحین، یعنی حاکم نیشابوری کی جو کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو وہاں پر بھی آپ یہ واقعہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتی ہیں کہ اہل بیت کی شان میں اور چار ہستیوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اس روایت کے اوپر اعتراضات بھی کیے گئے ہیں، اور جس میں سے ایک مشہور اعتراض، اور وہ اعتراض جو بڑے متعصب ترین افراد نے کیا ہے، اب ان کا نام لینا بھی یہاں مناسب نہیں ہے کیونکہ آواز اور زیادہ منتقل ہوتی ہے. انہوں نے یہ اعتراض یہ کیا ہے کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہی کہا ہے کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت سے، آپ اہل بیت سے رزق کو دور کر دیا جائے. تو خدا نے صرف یہ ارادہ تھوڑی کیا ہے، قرآن کریم میں اور بھی ارادے کیے ہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، مشکلات پیدا نہ کرے. دوسرے مقام پر کیا ہے کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تم سب کو معاف کر دے. تو خدا کے جو دوسرے ارادے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعاً پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، تو پھر مشکلات کیوں ہیں؟ خدا اگر یہ ارادہ رکھتا ہے کہ سب کو معاف کر دے تو پھر ہمیں نمازوں کی، دعاؤں کی، توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ویسے ہی معاف کر دیا خدا نے. یہ اعتراض کیا گیا ہے اس آیت کے اوپر. لیکن جب یہ اعتراض کیا گیا ہے تو اس اعتراض کا بہت آسان سا جواب ہے، اور انشاءاللہ یہ ذہنوں میں ہمیشہ رہے گا. وہ جواب یہ ہے کہ خدا قرآن کریم میں جب یریدو کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، تو کبھی ارادہ تکوینیہ ہوتا ہے اور کبھی ارادہ تشریعیہ ہوتا ہے. ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ کبھی کبھار خدا کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں سورج کو قائم کروں گا، ارادہ کیا ہے کہ چاند کو میں سجاؤں گا، ارادہ کیا ہے کہ میں دریاؤں کو بہاؤں گا، ارادہ کیا ہے کہ میں پہاڑ کو گاڑوں گا.
تو کبھی کبھار ارادہ خدا کا ایسا ہوتا ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے تو وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے، وہ واقع ہو جاتا ہے. اور کبھی ارادہ یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی خواہش تو یہی ہے، خدا تم سے چاہتا تو یہی ہے، خدا یہی چاہتا ہے کہ تم استغفار کرو، خدا یہی چاہتا ہے کہ تم نیکیوں کی طرف آؤ، لیکن چونکہ خدا نے تمہیں اختیار دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم نیکیوں کی طرف نہ ہو، تم توبہ نہ کرو. تو ایک ارادہ وہ ہے کہ جو اٹل ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی. دوسرا ارادہ وہ ہوتا ہے جس میں خدا کی چاہت تو یہی ہوتی ہے کہ ویسے ہی کیا جائے، لیکن وہ اٹل نہیں ہوتا، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے. اگر اہل بیت سے خدا کو رزق کو دور کرنا ہے تو ہم یہ عرض کریں گے پروردگار تو صرف اہل بیت سے رزق کو کیوں دور کر رہا ہے؟ تو سبھی سے رزق کو کیوں نہیں دور کر دیتا؟ تو کیوں نہیں چاہتا کہ سبھی گناہوں سے پرہیز کریں؟ تو کیوں نہیں چاہتا کہ سبھی نیکیوں کی طرف آ جائیں؟ تو کیوں نہیں چاہتا کہ سبھی پاک و پاکیزہ ہو جائیں؟ تو پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی میں چاہتا تو یہی ہوں، لیکن تمہیں ہم نے اختیار دیا ہے، لہٰذا اگر تم چاہو گے تو نیکیوں کے راستے کی طرف آؤ گے، چاہو گے تو نہیں آؤ گے. لیکن اہل بیت پاک وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرا اٹل فیصلہ یہ ہے، حتمی فیصلہ یہ ہے کہ ان سے تو برائیوں کو دور کر دیا گیا ہے. جب ان کے عمل کو تم دیکھو گے تو وہ ہمیشہ پاک اور پاکیزہ ہوگا، اس کے اندر نجاست نہیں پائی جاتی. تو یہ دو قسم کے ارادے ہیں. سب کے بارے میں ارادہ وہ ایسا ہے کہ خدا کی چاہت ضرور ہے لیکن ہمارے ہاتھوں میں اختیار ہے. اہل بیت وہ ہیں کہ جنہیں پہلے ہی سے پروردگار نے پاک و پاکیزہ ہمارے لیے بھیجا ہے تاکہ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکیں. لہٰذا ان سے بطور خاص اس رزق کو دور کر دیا ہے کہ پھر یہ کبھی رزق سے قریب نہیں ہو سکتے، اور جو ان سے دور ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کہ ہمیں وہ رزق ہے اور نجاست ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اب تیسری آیت کو آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں. سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں شاد ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہے، میرا ساتھ دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کسی چیز کا کوئی سوال نہیں کرتا اجر رسالت کے اندر مگر یہ کہ میرے قربا سے محبت کی جائے. قربا سے مراد کیا ہے؟ لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو جو قریب ہو اسے قربا کہا جاتا ہے. ازواج بھی قریب ہو سکتی ہیں، اصحاب بھی قریب ہو سکتے ہیں، اولاد بھی قریب ہو سکتی ہے. تو قریب ہونے والے میں بہت سارے افراد ہیں، ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے. لہٰذا نبی اکرم سے فوراً سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ بتائیے کہ وہ کون سے افراد ہیں کہ جو آپ کے قربا ہیں، آپ خود بتائیے کہ آپ کے قربا کون ہیں. یہ روایت جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں وہ بھی اہل سنت کتاب اور بہت پرانی کتاب، حتیٰ صحیح بخاری صحیح مسلم سے پہلے لکھی ہوئی کتاب فضائل الصحابہ کے نام سے جو امام احمد ابن حنبل نے لکھی، انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ ان ابن عباس، عبداللہ ابن عباس یہ بیان کرتے ہیں کہ قال لما نزلت قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ من قرابتنا هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم قال علی وفاطمہ وابناہما علیہم السلام. ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ جب آئے مودت نازل ہوئی تو ہم نے نبی اکرم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب ہے. اب دیکھیں یہاں پر لفظ استعمال ہو رہا ہے وجبت، واجب ہے ان کی محبت، اچھی نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں مباح نہیں ہے، واجب ہے ان کی محبت. وہ کون سے قرابت دار ہیں؟ اور یہ بھی جملہ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب اہل بیت یا قربا اور ہیں اور جنہیں محبت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اور ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جن سے محبت کرنی ہے اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو محبت کرنی ہے. یہ دو گروہ ہونا ضروری ہے. اگر سبھی قربا ہو گئے تو پھر کون ہے کہ جو دوسرے قربا سے محبت کرنے والا ہوگا؟ کیونکہ اہل سنت مفسرین میں سے ایک تفسیر کرنے والے یہ بھی ہیں کہ سبھی رسول اکرم کے قربا ہیں. جو رسول اکرم پر ایمان لے کر آتا ہے وہ قربا ہے، جو مسلمان ہیں وہ قربا ہے کیونکہ وہ رسول اکرم سے قریب ہیں. تو جب سبھی قربا ہو گئے تو پھر کون ہے جو قربا سے محبت کرے گا؟ پھر تو کوئی بچا ہی نہیں قربا سے محبت کرنے والا. تو کچھ ہیں
جن کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم قربا سے محبت کرو، تو قربا اور ہیں اور جن کے لیے حکم آیا ہے وہ اور ہیں۔ تو نبی اکرم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، وہ قربا کہ جو جن سے محبت کرنا تم پر واجب ہے وہ علی مرتضی ہیں، فاطمہ زہرا ہیں اور ان کی اولاد ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری دوسری اہل سنت کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، صرف میں نام لے رہا ہوں۔ المعجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور ایک جگہ نہیں جا بجا مختلف مواقع پر یہ روایت ذکر کی ہے۔ سوائق المحرقہ جو شیعوں کے خلاف ہی کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، ان سے محبت کرنا سب پر واجب ہے، چاہے اپنے آپ کو تم سنی کہو، چاہے شیعہ کہو، چاہے کوئی تم اپنے آپ کو نام دے دو، لیکن اہل بیت کی محبت اور قربا کی محبت سے کے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ اس کا حکم قرآن کریم میں آ گیا ہے، لہٰذا اس روایت کو سوائق المحرقہ اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے، مجمع الزوائد اس کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب آخری آیت جو مولا حسین کی شان میں، پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور یہ اہم ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ جو بتاتی ہے کہ اہل بیت کا مقام بہت جدا ہے باقیوں سے۔ سورہ دہر کی آیتیں ہیں، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا۔ سورہ دہر کی 5 سے لے کر 9 تک کی آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ یہ جو ہستیاں جو ابرار ہیں یعنی نیک افراد ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو جام کو پینے والے ہوں گے، اور اس جام کو پئیں گے جس کے اندر کافور کی خوشبو موجود ہوگی، اور یہ اس چشمے سے سیراب ہوں گے کہ جس کو جہاں پھیرنا چاہیں پھیر سکیں گے، خود پلانا چاہیں پلا سکیں گے، پینا چاہیں پی سکیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ افراد وہ ہیں کہ جب نظر مانتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جس کا شر اور جس کا عذاب ہر جگہ پھیلا ہوگا۔ اور پھر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور پھر کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو اور اسیر کو۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا، یہ صرف اور صرف کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، یہ تم سے کسی شکرے کے متقاضی نہیں ہیں، تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے، تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے، تم سے کوئی پاداش نہیں چاہتے۔ اور اس آیت نے یہ بھی بتا دیا کہ جب اہل بیت رسول تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں تو رسول بھی تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں۔ جو رسول کو تم اجر ادا کر رہے ہو وہ رسول کی خاطر ادا نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم اپنی خاطر اجر کو ادا کر رہے ہو۔ توجہ ہے، جو اجر رسالت میں محبت کرنے والا ہے اہل بیت سے، وہ محبت کر کے رسول اکرم پر کوئی احسان نہیں کر رہا کہ ہم آپ کے اقربا سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر محبت کرو گے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تم صحیح راستے کی طرف آ سکو گے۔ اس آیت کی شان میں جو روایت ہے وہ بہت تفصیلی ہے، میں صرف اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ علامہ زمخشری اہل سنت عالم دین، جنہوں نے اپنی کتاب تفسیر کشاف کے اندر اس روایت کو لکھا ہے، اور یہ جو عالم دین ہے تقریباً 900 سال پہلے کے عالم دین، انہوں نے بیان کیا کہ جب امام حسن امام حسین بیمار ہو گئے تو مولا کائنات نبی اکرم کی خدمت میں گئے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ اے علی تم روزے کی نظر کر لو۔ خود مولا کائنات نے بھی روزے کی نظر کی، جناب سید کائنات نے روزے کی نظر کی، اور اس گھر کی کنیز نے بھی، جس نے بعد میں پھر بچوں کو ماں بن کے پالا ہے، جناب فضہ نے بھی روزے کی نظر کی۔ اور جب انہیں شفا مل گئی تو نہ صرف یہ کہ ان تینوں نے روزہ رکھا، بلکہ پھر امام حسن امام حسین نے بھی روزہ رکھا۔ اور نہ صرف یہ کہ روزہ رکھا، بلکہ ایسا روزہ رکھا کہ جب افطار کے وقت مسکین، یتیم اور اسیر آتے تھے کھانا مانگنے کے لیے تو اپنی بھوک کو بھول جاتے تھے اور دنیا والوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔
اس آیت کے بارے میں بھی اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جس کے اندر یہ ذکر ہوا ہے کہ یہ صرف اہل بیت کی شان میں، ان 4 ہستیوں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر کشاف کے علاوہ شواہد التنزیل میں علامہ حسکانی نے یہ روایت لکھی ہے اور مختلف جگہوں پر لکھی ہے۔ تفسیر ثعلبی کے اندر روایت موجود ہے، اسد الغابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اسباب نزول الآیات کے اندر یہ روایت ہے۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی کے اندر یہ روایت لکھی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر یہ اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور بہت سارے اہل سنت حوالے موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو امام علی مقام واقعاً اس مقام و مرتبے پر فائز تھے کہ نبی اکرم کے جانے کے بعد ان کے پیروں کے بوسے لینے چاہیے تھے، ان کے ہاتھوں کے بوسے لینے چاہیے تھے، انہیں کاندھے پر بٹھانا چاہیے تھا، اور اگر کوئی اپنے کاندھے پر بٹھاتا تو کوئی اس نے احسان نہیں کیا، اس نے سنت نبی پر عمل کیا ہوتا۔ لیکن جسے اپنے دوش پر بٹھانا چاہیے تھا، خود اس کی دوش پر بیٹھ کر 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین مظلوم کو ذبح کیا گیا۔ تو اب حق بنتا ہے کہ مولا حسین پر گریہ کیا جائے، حق بنتا ہے کہ ان کا ماتم کیا جائے، ان کی عزاداری برپا کی جائے۔ اسی لیے نبی اکرم جب دیکھتے تھے اپنے شہزادے کو، اور کبھی کبھار کربلا کا منظر یاد آتا تھا، تو بے اختیار روتے تھے اور بہت گریہ کرتے تھے۔ یہاں تک ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ نبی اکرم خطبہ بیان کر رہے تھے، مولا حسین کو سرخ رنگ کے لباس میں آتا ہوا دیکھا۔ جب تشریف لا رہے تھے مولا حسین تو سرخ رنگ کا لباس ہے، تصور فرمائیے گا، اور پھر اس مجمع میں گر گئے۔ جب مولا حسین کو اس طریقے سے گرتا ہوا دیکھا، اہل سنت کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، گرتا ہوا دیکھا، نبی اکرم نے اپنے خطبے کو چھوڑ دیا، مولا حسین کو اٹھایا، اپنے ممبر پر لے کر آئے، اور مولا حسین کے پھر فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کو اپنے نواسے سے بہت محبت ہے، تو سنیں گے نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے اس نواسے سے محبت نہ کروں کہ جب یہ سرخ رنگ کا لباس پہن کر آتا ہے تو اب یہ میرے دل کی کیفیت میں آپ کی بیان کر رہا ہوں تو مجھے کربلا یاد آ جاتا ہے، کیونکہ آج تو حسین نے صرف سرخ رنگ کا لباس پہنا ہے، ایک دن وہ آئے گا کہ جب یہ لباس کسی رنگ سے رنگین نہیں ہوگا بلکہ خود حسین کے خون سے رنگین ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کو صرف لباس میں گرنا پسند نہیں آیا، کربلا کے میدان میں صبح سے لے کر عصر عاشور تک حسین نے اتنے لاشیں اٹھائے کہ جنگ پر جانے سے پہلے ہی بدن لہو لہان ہو گیا، اور پھر وقت وہ آیا ہے کہ پھر حسین ذوالجناح سے زمین کربلا پر نہیں آئے ہیں، صرف زمین پر لہو لہان بدن نہیں گرا ہے بلکہ سر اقدس بھی نو کے نیزہ پر بلند کر دیا گیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اناس و کرم علی سیدہ کائنات میں جگہ عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انصار میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ ایک درود پڑھ دیجیے گا، محمد و آل محمد۔